یہاں پہ اب آتی ہے بات سورہ کہف کے اوپر. یہودیوں نے آ کے سوال کیا نبی علیہ السلام سے. اب یہ ٹیسٹ کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہودی اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. یہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی یہ ٹیسٹ تھا. یہ اپنے مسیح کا کس لیے ویٹ کریں یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. ان کے مسیح کی نشانی کیا ہے؟ کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایک گھر میں اللہ کا پیغام پہنچائے گا، دنیا سے جنگ و جدل ختم کر دے گا. یہ نشانی ہے، یاد رکھیے گا. اور کسی بھی قسم کا کوئی معجزہ نہیں کرے گا. یہ اس کو معجزوں کا محتاج نہیں ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، معجزوں کا محتاج نہیں. اور جتنے بھی بندوقیں ہیں، جتنی بھی گولیاں ہیں، جتنے ٹینک ہیں، جتنے جو بھی جنگ کا سامان ہے، ان کو ہتھیاروں کو پگھلا کے اس نے حل بنانے اور وہ پروننگ اسپیئرز بنانے، وہ جو پتے صاف کرتے ہیں، جس سے مطلب زراعت کے سامان بنائے گا. تو کیونکہ جنگ کی ضرورت ختم کر دے گا، لوگوں کو آپس میں بھائی بنا دے گا اور دنیا سے کہانی ختم جنگ اور یہ بدامنی کی. یہ نشانیاں ہیں جو کہ انہوں نے دیکھنی. یہ مقصد ہے جس کی جو کہ مسیح نے پورا کرنا ہے ان کے. وہ کس طریقے سے پورا کرنا ہے یہ یاد رکھیے گا. اب واپس آتی ہے نوح کے اوپر کہانی. اب یہ کہانی بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ نوح علیہ السلام نے جن ڈیمینشنز کے اندر سے سارا کام کیا تھا، یہ توریت نے انجیل کو بتایا. انجیل نے توریت کو نہیں بتایا، یاد رکھیے گا. توریت پہلے آئی ہوئی ہے. ابھی بھی جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں ہے. یہ بس یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. جتنی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی تمام تر معاملاتی زندگی ہے وہ انجیل اس سے آ رہی ہے. انجیل نے بس ایک کام کیا جو توریت نے نہیں کیا، کہ انجیل نے 3 آخری کی کتابیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو لکھیں اس میں حضرت نوح کو ڈائریکٹ ریفرنس دیتے رہے. ورنہ وہ ریفرنس کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ توریت سے ہی لے رہے ہیں. بس یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہودیوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے مسیح کا ٹیسٹ لیا کہ یہ ہمارا مسیح ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کیا سوال کیے کہ اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ روح کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو اپنا نبی مان لیں گے. اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ یاد رکھیے گا. وہ ٹیکنالوجی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جس ٹیکنالوجی سے انہوں نے پوری دنیا میں جنگ و جدل ختم کرنی ہے. ان کے مسیح نے اس اللہ کا نام ہر گھر میں پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے وہ یہ دیکھ کریں. تو اور تیسرا سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ ہوا کیا تھا، کہاں گیا تھا، وہ کیا ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ سورہ کہف کا بیک ڈراپ کیا ہے. یہ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ. ابھی سورہ کہف نہیں نازل ہوئی، ابھی تو پہلی دفعہ یہودیوں نے سوال کیے. ان سوالوں کے جواب میں سورہ کہف نازل ہونی. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو کہ سورہ کہف کتنی بڑی چیز ہے. اب آتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے پاز کرتے ہیں اس کہانی کو یہاں پہ اور چلتے ہیں سورہ کہف کی اوور آل قرآن پاک کے اندر پلیسمنٹ کو اور اس کے اوپر حدیثوں کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچ جائے گا. اس طریقے کا مطلب ہے جس تجوید میں، جس سیکوینس میں، اور جا کے صحیح طریقے سے پڑھے. جس طریقے سے نازل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں تمہیں سناتا ہوں نبی علیہ السلام صحابہ کو ویسے ہی کوئی پڑھے گا. تو سمجھ رہے ہیں؟ پھر پہلے 10 آیتیں جو پڑھے گا دجال سے محفوظ رہے گا. آخری 10 آیتیں جو پڑھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا. یہ 3 الگ الگ حدیثیں. نبی علیہ السلام نے حضرت زینب سے ارشاد فرمایا ایک دفعہ کہ زینب میں تمہیں ان 3 صورتوں کا بتاؤں، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو گروپ، کیونکہ صورتوں کے نا کلسٹرز اور کانسٹلیشنز ہیں قرآن پاک کے اندر. نبی علیہ السلام نے اس کانسٹلیشن کو کہا کہ یہ عظیم ترین کانسٹلیشن ہے. کیا؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم. سورت نمبر 17، سورت نمبر 18، سورت نمبر 19. یہ تینوں اکٹھی اللہ نے کی ہیں. سوچیں یہ کیا نمبر ہے؟ 17، 18، 19. سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، سورہ کہف اور سورہ مریم. پھر دوبارہ بتاتا ہوں، نام بدل کے بتاتا ہوں. اہل یہود کی صورت سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، اور کرسچنز کی صورت سورہ مریم. ٹھیک ہے، بہت اطمینان سے سمجھیں اس بات کو کہ یہ سورہ کہف کی پلیسمنٹ کدھر کی گئی ہے. ایک طرف
اہل یہود کا پورا منبع اور ایک طرف اہل نصارہ کا پورا منبع، پورا لیکچر، اور دا سینٹر میں سورہ کہف. اور سورہ کہف کا پہلا رکوع کس کے لیے ہے؟ کرسچنس کے لیے. ٹھیک ہے، باقی کے جتنے بھی سوال ہیں وہ سارے کے سارے یہود نے پوچھے ہوئے، ان کے جواب